पढ़िए, तारिक अजीज पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। قالوا وما ورد من الخلود فيها والتعذيب وعدم الخروج وأن عذابها مقيم وأنه غرام كله حق مسلم لا نزاع فيه، وذلك يقتضي الخلود في دار العذاب ما دامت باقية، وإنما يخرج منها في حال بقائها أهل التوحيد. ففرق بين من يخرج من الحبس وهو حبس على حاله، بين من يبطل حبسه بخراب الحبس وانتقاضه. بس ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا، جو لوگ جنت کے ہمیشہ ہمیش رہنے اور جہنم کے ایک لمبی مدت کے بعد فنا ہو جانے کے قائل ہیں، جنت ہمیشہ رہے گی لیکن جہنم فنا ہو جائے گی، اس بات کے جو قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ وما ورد من الخلود فیہا، جہنم میں جو ہمیشہ ہمیش رہنے کی بات آئی ہے، خلود کا ذکر آیا کتاب و سنت کے نصوص میں، والتأبید، اور ابداً کا لفظ آیا ابد یعنی ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے، وعدم الخروج وما هم من بمخرجین وغیرہ کے الفاظ جو آئے ہیں وهم بخارجین من النار، وان عذاب مقیم، اور اس کا عذاب ہمیشہ ہمیش قائم رہنے والا ہے. یہ جو الفاظ آئے ہیں وانه غرام، تو یہ جو جتنے الفاظ آئے کلہ حق مسلم، بلا شبہ یہ حق ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، مسلم ہے، اس کے ہم مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں. لا نزاع فیہ، اس میں کوئی بھی نزاع نہیں، اختلاف نہیں. لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وَذَلِكَ يَقْتَضِي الْخُلُودِ، ان تمام نصوص کا مطلب ہے کہ اہل نار میں اور عذاب میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش، الخلود فی دار العذاب ما دامت باقیتن، جب تک وہ باقی ہے، جب تک وہ جہنم ہے تب تک وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. بات کوئی مسئلہ نہیں اس میں، اور تب تک نہ وہ نکالے جائیں گے، تب تک نہ اس میں ان کا کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا جس سے تعبید کی خلاف ورزی لازم ہے. وَإِنَّمَا يُخْرَجُ أَوْ يَخْرُجُ مِنْهَا فِي حَالِ بَقَائِهَا أَهْلُ التَّوْحِيدِ، اور اس کی موجودگی کی اس حالت میں کہ جہنم ابھی موجود ہے اور موجودگی کی حالت میں اس میں سے نکلے گا یا نکالا جائے گا کون؟ اہل توحید. اہل توحید کو ہی نکالا جائے گا اس میں سے، اس کے فنا ہونے سے پہلے، اس کی موجودگی میں، کیونکہ اہل توحید کا عذاب تو موقت ہوگا، وہ ختم ہو جائے گا. اہل توحید وہ لوگ جو اپنے دوسرے گناہوں کی وجہ جہنم میں جائیں گے، وہ لوگ تو وہ نکالے جائیں گے یا نکلیں گے اس کی بقا کی حالت میں اہل توحید ہی. لیکن رہی بات کفار کی تو وہ لوگ اس کی بقا کی حالت میں نہیں نکالے جائیں گے، لیکن جب وہ فنا ہو جائے گی تو وہ نکل آئیں گے اس میں. فَفَرْقٌ بَيْنَ مَنْ يَخْرُجُ مِنَ الْحَقِّ، فرق ہے ان دو لوگوں کے درمیان جن میں سے ایک بندہ جیل سے نکلے یا نکالا جائے یا نکلے وَهُوَ حَبْسٌ عَلَى حَالِهِ، اور جیل اپنی جگہ پہ برقرار ہے. وَبَيْنَ مَنْ يَبْطُلُ حَبْسُهُ، اور دوسرا نکلے اس وجہ سے کہ اس کی قید باطل کر دی گئی یا ہو گئی بے خراب الحبس، جیل کے خراب ہو جانے کی وجہ سے، وانتقاضی، ٹوٹ جانے کی وجہ سے، جیل ڈھا گئی، ٹوٹ گئی، بلڈنگ ختم، لوگ بھاگ گئے، سارے قیدی بھاگ گئے، یا ان سے کہا گیا جاؤ بھیا کوئی بات نہیں، اپنے گھر تم آزاد ہو، جیل ہی نہیں رہی تو کیا. قیدی کہاں جائیں گے؟ ہاں آپ سنیے، تو اب ایک مسئلہ یہاں پر ہے کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو ہے جیل ختم ہوگی تو قیدی آزاد ہو جاتا ہے، وہ بھی نکلا. اور ایک ہے کہ جیل ابھی موجود ہے لیکن ایک قیدی کی قید ختم ہو گئی یا معاف کر دی گئی اس کی قید، تو وہ نکل آیا. دونوں فرق ہے نا. قیدی کہاں جائیں گے اس مسئلے میں ان لوگوں میں بھی مطلب دو طرح کی رائے ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے
وہ جی شیخ ہاں؟ ایک کال پہ تو جنت میں جائیں گے وہ لوگ. اور ایک کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ختم ہو جائیں گے, مطلب وہ بھی اسی کے ساتھ ختم ہو جائیں گے. اور ایک مطلب وہ مطلب اس طرح سے آراب کیا ایسی جگہ پہ جہاں پہ نہ ایسی جگہ میں رکھے جائیں گے جہاں پر نہ عذاب ہوگا نہ ان کو کیا نام ہے. تو یہ بہرحال ان میں جو سب سے زیادہ قوی قول ہے وہ ان تینوں میں وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جنت داخل کرنے چاہیے. اس کے لیے ابن تیمیہ نے کچھ مثالیں بھی دی ہیں. اس کے لیے ابن تیمیہ نے کچھ مثالیں احادیث سے دی ہیں. ہاں کہ قرآن کی آیت میں ہے نا کہ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. تو انہوں نے تو شرک تو انہوں نے کیا ہے تو ان پر جنت حرام ہونی چاہیے, پھر جنت میں کیوں داخل کیے جائیں گے؟ جی 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 بات بالکل صحیح ہے آپ کی. ایک منٹ ابھی ہم یہاں پر دکھاتے ہیں آپ کو ایک قول گزرا ہے آپ کے اسی میں کہ چوتھا قول گزرا نا کہ یخرجون منہا, نہیں اس میں نہیں. ہمیں ابن تیمیہ نے یہ کہا ہے کہ اس کی مثالیں ملتی ہیں کتاب مسند النصوص میں کہ ایک حدیث ہے وہ اس میں کہ اللہ تعالیٰ دو لوگوں کو نکالے گا جہنم سے اور جہنم میں نکال سکتے اور صحابہ کے تحت شیخ صحابہ کے تحت شاید یہ بات نہ یہ تو صحابہ ہی چل رہا ہے, یہ تو صحابہ ہی ہے, صحابہ ہی ایک تک تو چل رہا ہے, یہ صحابہ والے قول ہی تو بنی ہے یہ. لیکن ایک ابن تیمیہ وغیرہ نے اسی کو تو اختیار کیا ہے. اس میں ایک حدیث ہے اس کی کیا نام ہے, اس میں ہے کہ ایک یا دو لوگوں کو کم سے کم شاید ان کا بھی ہمیں یاد نہیں ہے, بہت زمانے پہلے کی پڑی ہوئی ہے. دو لوگوں کا ذکر ہے, اس میں دو لوگوں کو نکالے گا اللہ تعالیٰ اور ان سے پوچھے گا کہ بتاؤ تم نے جہنم میں عذاب کیسا پایا. تو بتائیں گے کہ بھئی بہت زیادہ اس کی مشقت اور اس کا ذکر کریں گے اور اس کی تکلیف کا کیا, تو کہیں گے ہم نے کبھی آرام ہی نہیں دیکھا, کبھی ہم تو ہمیشہ تکلیف میں تھے اور بہت زیادہ تکلیف کا ذکر. تو اللہ کہے گا دیکھو تم لوگوں نے میری نافرمانی کی تھی تو اس کی وجہ سے تمہیں آج سزا ملی ہے اس چیز کی. تو اس کے بعد تم جگہ جاؤ جہاں سے آئے تھے وہیں جاؤ, ٹھیک ہے. تو اب ایک بندہ ان میں سے بھاگتا ہوا جائے گا جہنم کی طرف, کودتا پھرتا تیزی سے بھاگتا ہوا جائے گا, کود جائے گا, اور ایک جو ہے وہ زیادہ نہیں چاہے گا. اب اس کو اللہ تعالیٰ اس کو بلائے گا اور اس کو بھی بلائے گا جب پھر نکالے گا اس کو. تو اب جس کو کیا نام ہے جو بھاگتا ہوا گیا تھا اس سے پوچھے گا بھائی تو بھائی بھاگ کے کیوں گیا, تو وہ کہے گا یا اللہ پچھلی بار دنیا میں تھا تیری بات نہیں مانی تو تو نے اتنا سخت عذاب دیا, اب تو نے کہا جا تو میں تیری بات مان کے فوراً اطاعت میں گیا, اس ڈر سے کہ اگر آپ جانے میں دیری کی تو کہیں ممکن ہے اس سے بڑا سخت عذاب تو مجھے دے, پھر کیا ہوگا میرا, پھر میں تو پھر کیسے سہ پاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ اس پر کیا نام ہے خوش ہو جائے گا, اس کے اس سجدے پہ اور اسے معاف کر کے جنت داخل کر دے گا. ایسے ہی اس سے پوچھے گا کہ ارے تو جا گیا کیوں نہیں, تو کہے گا اللہ جو سزا تو نے دے دی وہ اتنی خطرناک ہے کہ اس کی طرف جانے کا دوبارہ دل نہیں جاتا, تیرا عذاب بہت سخت ہے, میں نہیں جاؤں گا, تو مجھے مت ڈالا, تو نے نکال دیا تو نکال ہی رکھ مجھے باہر, مجھے نہیں جانا. تو اب ایک بار تو نے نکال دیا اب مجھے معاف کر دے. میں سوچنے لگا کہ شاید تو مجھے اب معاف کر دے, اب چھوڑ دے, اب چھوڑ دے, کیا کروں جا کے, تو نے نکال دیا ہے تو تو نے حکمت سے نکالا ہے رحم کرنے کے لیے, یہ بھی میرے لیے رحم ہے کہ اتنی دیر کے لیے نکال دیا تو میں سکون میں ہوں. مطلب وہ اس طرح سے تعبیر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی خوش ہو جائے گا اور اس کو جو ہے کہنا بخش دے.
یہاں ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر یہ تعین نہیں ہے نصوص میں کہ وہ اہل توحید ہوں گے، بلکہ من اہل النار کا لفظ ہے کہ یخرج من اہل النار من النار رجلین، اور کہتے ہیں کہ اہل النار کا لفظ شریعت میں اہل النار کا مطلب کفار ہی ہوتے ہیں، وہ اہل توحید نہیں ہوتے ہیں، اہل کبائر نہیں ہوتے، اہل النار کا مطلب کفار۔ چلیے، کوئی بات پوچھ رہے تھے آپ؟ صابر علیہ السلام کچھ پوچھ رہے تھے؟ اور دوسری روایتوں میں بھی آتا ہے نا کہ جیسے ایک فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز فوزا عظیما۔ ہاں، یہ پوچھا تھا آپ نے کہ وہ حرام کر دی جنت اس پہ، جی 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 شیخ۔ تو ٹھیک ہے، جس نے شرک کیا، جس نے کفر کیا اور اسی پہ مر گیا، فقد حرم اللہ علیہ الجنت ابتداء۔ وہی ایک شخص، ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جس کے ہاتھ میں کچھ تھا، کڑا بڑا تھا، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ انزعها، اس کو نکال کے پھینک دو، اور اگر تو اسی حالت میں مر گیا تو کبھی بھی ما افلحت ابدا، یہاں ابد کا لفظ آیا ہے کہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا، یعنی وہ اس نے شرک کیا ہوا تھا تو یہاں ابدن کا لفظ آیا ہے کہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ تو اگر وہ جنت سے نکال کر کفار، جہنم سے نکال کے کفار جنت میں داخل کر دیے گئے تو وہ تو کامیاب ہو گئے، پھر اس ابدا کا کیا مطلب؟ مسئلہ یہ ہے، ابدا کا مطلب یہ ہے کیا نام ہے کہ ابد ہو تو گیا، بتا تو دیا آپ کو ابدا کا۔ آپ نے کہا نا ابھی ابتدان میں کامیاب نہیں ہوں گے، لیکن اللہ ہاں ٹھیک ہے، کے ابتدان تو حرام ہے جنت ان پر، اور وہ بہت لمبے زمان تک ابد الآباد تو بہت لمبے زمانے ہیں، یہ انہوں نے تھوڑی کہا کہ ایک آدھ سال بعد نکالے جائیں گے، یہ لوگ کب کہتے ہیں کہ 2-4 مہینے بعد، ایک آدھ دن کے بعد نکالے جائیں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مشہور قول جو آیا کہ لو لبث علی النار ابن قدر رمل عالج کے رمل، ایک ذرہ، ایک مٹھی میں آپ اگر ریت لے لیں، اس کے ذروں کو گنیں گے تو لاکھوں ذرے ہوں گے اس کے اندر، خاص کر وہ باریک والی ریت جو ہوتی ہے نا جس سے پلاسٹک لگا کرتے ہیں، اور صحرا کی ریت عام طور پر ویسے باریک والی ہوتی ہے، خیر باریک ہو یا موٹی، ریت کے ذرے اگر ایک مٹھی میں لیں گے تو وہ لاکھوں میں جائیں گے، تو ایک مطلب کلومیٹروں میں پھیلا ہوا کیا نام ہے صحرا کے اندر پڑے ہوئے ریت کے ذروں کے برابر کیا نام ہے سالوں کی مدتیں ہوں، تو یہ لوگ یہ نہیں کہتے کہ تھوڑا سا عذاب سے نکلیں گے، وہ تو ان کو بھی کبھی نہیں پتا کہ کب ختم ہونے والا ہے۔ ٹھیک، یہ تو مدت کی بات ہو گئی، چلو مدت کی بات مان لیتے ہیں، لیکن کیا بولتے ہیں ان کے لیے، کفار کے لیے تو کامیابی کی ممانعت ہے، تو اگر ان کو جنت میں داخل کر دیا تو پھر یہ تو کامیاب ہو گئے۔ وہ کامیابی اس طرح کی نہیں ہے، کامیاب تو وہ ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ۔ زحزحہ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ نکال لیا گیا، بچا لیا۔ جہنم سے بچا لیا جانا، بالکل سرے سے جہنم میں داخل نہ ہو۔ جنت ملنا کامیابی ہے نا، جنت کا فقط مل جانا کامیابی ہے، کوئی بات نہیں، وہ ایک خصوصی رحمت ہوگی جو اللہ تعالیٰ کی، جس میں یہ اس کی ان رحمتی تغلب و غضبی کا تقاضا ہے۔ یعنی آخرت میں یہ سب لوگ بھی جنت میں چلے جائیں گے، مسئلہ یہ نکلا۔ آخرت میں کیا بھائی؟ آخرت مطلب مرنے کے بعد ایک مدت تک عذاب جھیلیں گے، اس کے بعد یہ بھی ایک مدت نہیں، مدتوں احقابا، مدتوں طول مقص، بہت لمبی۔ آخر کر جنت۔ ہاں تو کیا ہوا؟ ایک آدمی کو بتائیے، ہاں ایک بات بتائیے، ایک منٹ، دنیا میں سزا کس لیے ہوتی ہے؟
لعلهم يرجعون لعلهم يرجعون. دنیا میں سزا عام طور پر چاہے وہ اسلامی قانون سزا دے یا دنیا کے قانون جو ہے جیل کی سزا جو دی جاتی ہے وہ دی جاتی ہے تاکہ انسان کا سلوک سدھر جائے. کتنے لوگ ہیں جو جیل میں 1 سال رہنے کے بعد سدھر جاتے ہیں, 2 سال رہنے کے بعد 6 سال رہنے کے بعد اگر کسی چیز کی ان کو سزا ملتی ہے کسی جرم کی تو اس کے بعد وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. ٹھیک, یعنی شیخ خلاصہ کلام یہ ہے. سنیے پہلے سنیے, ہم نے یہ بات پہلے آپ سے کہی تھی پچھلی بار. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو توحید پر پیدا کیا. کل مولود یولد علی الفطرہ, نمبر 1 فطرت الاسلامیہ پہ پیدا کیا. وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ, تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے میثاق لیا. أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ. یہ میثاق اور یہ تخلیق علی الفطرہ, یہ دو وہ چیزیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی پہچان اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنائی ہوئی حنیفیت. خلقت عبادی حنفاء فاجتالتهم الشیاطین, شیطانوں نے ان کو اچک لیا. فابوا یعبدانی او ینصرانی مجسانی, اس کے والدین نے اس کے ماحول نے اس کو بگاڑ دیا. ویسے ہی جیسے کہ ایک بندہ کسی ماحول میں جا کے کرمنل بن جاتا ہے, کسی ماحول میں جا کے ڈاکو بن جاتا ہے, چور اور قاتل بن جاتا ہے, تو ایسے ماحول میں جب اس کو سزا ملتی ہے تو گویا وہ اصل کے اعتبار سے صحیح تھا لیکن بگڑ گیا, تو بگڑے ہوئے سلوک کو ٹھیک کرنے کے لیے سزا دی جاتی ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو سزا دے دی بہت لمبے عرصے کے تک دے دی. تو کیا کبھی بھی وہ ٹھیک نہیں ہوں گے؟ کبھی بھی وہ رجوع وہ جو اللہ نے جس اقرار پہ پیدا کیا, جو اقرار کروایا تھا, کیا کبھی بھی وہ اقرار کی چمک کبھی سامنے نہیں آئے گی؟ کبھی بھی ان کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ نہیں یہ کیا نام ہے وہ ساری آلائش ختم اور اقرار کا وہ کیا نام ہے جو بھی اس کا نور ہو یا اس کی معرفت ہو سامنے آ جائے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ گناہ مؤقت اور سزا مطول؟ ایسا نہیں ہو سکتا مشائخ. اور مطول بھی ایسی کہ جو ہمیشہ رہنے والی, کبھی ختم نہ ہو. چلیے اس کو چھوڑیے, ابھی ایک مسئلہ اور آ رہا ہے ہمارے سامنے, وہ بھی ایک مسئلہ اہم ہے, اسی سے جڑا ہوا مسئلہ ہے, اس کو دیکھیے گا. چلیے خیر یہ ہو گئی ان کی دلیلیں. وَمِنْ أَدِلَّةِ الْقَائِلِينَ بِبَقَائِهَا, جو لوگ کہتے ہیں کہ جہنم بھی ہمیشہ رہے گی, ان کی عدم فنا کی جو بات کرتے ہیں ان کی دلیلیں وہی ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ وَقَوْلُوا لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا أي مقيما لازما. یہ تمام دلیلیں جو یہ لوگ وہ لوگ مانتے ہیں کہ سب صحیح ہے, وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے, ان دلیلوں کا مطلب ہے کہ جب تک وہ باقی ہے تب تک یہ عذاب چل رہا ہے. اور ان کا کہنا ہے کہ نہیں یہ ہمیشہ باقی ہے, ہمیشہ عذاب چلے گا. یہ جمہور اہل سنت والجماعت ہیں, جمہور علماء کا, امت کی اکثریت کا قول یہی ہے. بلا شبہ یہی قول عام طور پہ لوگ جانتے ہیں, مانتے ہیں, ہم بھی یہی مانتے ہیں, یہی اسی کی تبلیغ کرتے ہیں, اسی کو لوگوں میں نشر کرتے ہیں. آپ بھی اسی کو مانیں کیونکہ یہ متفق علیہ مسئلہ ہے, اکثریت کا علماء کی اور امت کی یہ قول ہے. رہی بات دو والی بات, جہنم کے فنا ہو جانے والی بات, تو یہ بعض سلف نے بھی کہی ہے, بعض سلف میں صحابہ نے, تابعین نے, تبع تابعین نے, بات کے ائمہ نے کہی ہے. تو یہ بات ہم اس کو راجع اور مرجو کے اعتبار سے ہم مرجو کہہ سکتے ہیں, لیکن بدعت نہیں کہیں گے, اسلام کے خلاف نہیں کہیں گے, کیونکہ ان کے پاس صحابہ کرام سے بھی لے کر کے, تابعین سے لے کر کے اقوال بھی ہیں, اور اہل سنت کے معتبر علماء اس کو کہتے رہے ہیں. لہذا اس کو ایک وجہت نظر کہیں گے. کیا کہیں گے؟ وجہت نظر, ایک پوائنٹ آف ویو, طریقے تفکیر کہیں گے اس کو, اور ان کا اپنا اختیار اور قناعت کہیں گے. تو آپ اسی اعتبار سے اس کو مانیے. اور دیکھ لیجیے, حدیث میں آتا ہے بدلت السنہ المستفیضہ انه يخرج من النار من قال لا اله الا الله. سنت کے مشہور احادیثوں میں ہے کہ جہنم سے نکلے گا وہ شخص جس نے لا الہ الا اللہ کہا. وہ احادیث الشفاعہ صریحۃ فی خروج عصاة الموحدین النار, اور شفاعت والی جو حدیثیں ہیں
وہ اس बात के मामले में बिल्कुल सही है कि वो जहन्नम से निकाले जाएंगे उसातुल मुवहिदीन, अहले तौहीद में से गुनहगार लोग। व इन हादा हुक्मुन मुख्तसुम बिहिम, और ये हुक्म उन्हीं के साथ खास है, जहन्नम से निकाले जाने वाला। फलौ खरजल कुफ्फार मिनहा, ये आयत का जवाब मोहम्मद आजम, अगर कुफ्फार भी निकाल लिए जाएं, कुफ्फार को भी निकाल लिया जाए चाहे कभी भी, लकानू बेमंजिलतिहिम, तो वो लोग अहले तौहीद के दर्जे में बराबर हो जाएंगे। वो अहले तौहीद, आपने जो जन्नतियों से तशबीह दे दी वो तो बाद में, वो अहले तौहीद जो जन्नत में जाने से पहले जहन्नम से निकाले जाएंगे, तो जहन्नम से निकाला जाना उनके लिए इकराम है। तो अगर कुफ्फार को भी निकाला जाए तो ये भी उनके लिए इकराम होगा और वो बराबर के दर्जे में आ जाएंगे। वलम यख्तसल खुरूज बिल ईमान, और अहले ईमान के साथ फिर निकलना खास नहीं होगा, रह जाएगा। तो इसलिए क्या नाम है, ये वाली बात भी सही नहीं कि अहले तौहीद को आफना जअलल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन, कुरान ने कहा ना हम मुस्लिमीन को मुजरिमीन की तरह नहीं बनाएंगे, मुस्लिमीन अलग रहेंगे और मुजरिमीन का अपना है, सब दोनों का इम्तियाज रहेगा। वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, तो मुजरिम लोग जो हैं वो अलग, उनका इम्तियाज रहेगा जुर्म वाला, और मोमिनीन का इम्तियाज अलग रहेगा ईमान वाला, चाहे वो डायरेक्ट जन्नत दाखिल होने वाला हो या जहन्नम से निकालने वाला हो, तो ये इम्तियाज खत्म हो जाएगा, लिहाजा उनका निकालना इसके खिलाफ है। और रही बात जहन्नम के बका की, तो बकाउल जन्नत वन्नार लैसा लिज़ातिहिमा, उनकी बका उनकी जाती सिफत नहीं है, साती खूबी नहीं है, बल्कि बल्कि अल्लाह ताला ने उनको बाकी रखा और रखेगा, बाकी रहेंगे। अल्लाह ताला की मशीयत पर, उसके फ़िल पर, उसके इरादे पर, उसकी तख्लीक पर ये मुनहसर है, मौकूफ है। जब तक अल्लाह बाकी रखे हमेशा हमेशा बाकी रखेगा वो, बिलाशुबा उसकी मशीयत पर मौकूफ तो है, लेकिन हमेशा हमेशा रखेगा, वो रहेंगी। तो ये मशाइख आपके इस मसले का जवाब है। तो ऐसी सूरत में आप ये वाली बात, असल तो यही है कि आप इसी को माने, ताकि इसलिए उम्मी उम्मत का जो जमहूर का जो कौल है, उम्मत का जो एक मजहब है, उसी को माने, ताकि बिला वजह ऐसे मसाइल छेड़ के लोगों में फितना पैदा होता है। अगर आप अभी छेड़ देंगे इस मसले को, इब्न तैमिया के मसले को लेके, तो फितना पैदा होगा लोगों में, एक तरह की तशवीश पैदा होगी। कुफ्फार के लिए लोगों को एक हमदर्दी वाला मामला, बल्कि कुफ्फार को मौका मिलेगा, कह रहे भाई क्या हुआ, हमारा काफिर है, अभी न कभी जन्म जाएंगे ना, तो ये इस्लाम की उसके खिलाफ जाता है, और इसीलिए ये कौल मरजू भी है इस माने में। बस उनका एक अपना मजहब है, उन्होंने कह दिया, उन्होंने कहा है इब्न तैमिया ने, तो हालांकि उनकी किताबों में उनसे इसके खिलाफ भी कौल मिलते हैं। उनकी इबारतों में मुख्तलिफ किताबों में पाएंगे, वो ये भी सराहत करते हैं कि जहन्नमी हमेशा में जहन्नम में कभी फना नहीं होंगे, और वो जहन्नम कभी फना नहीं होगी, ये भी इब्न क़य्यिम और इब्न तैमिया की किताबों में मिलता है। तो इसीलिए उलमा कहते हैं कि इब्न क़य्यिम और इब्न तैमिया की किताबों में दो तरह की बातें हैं। तो जो बात कह रहे हैं उनकी जमहूर उम्मत के और उलमा के मुताबिक उसी को उनका कौल माना जाए और उसी पर उनकी बात को मंसूब किया जाए, और जो बात उनकी अपनी तफर्रुद वाली राय है उसको किया जाए कि वो पहले की राय होगी, कभी किसी मौके पे गई होगी, इस तरह उन्होंने तरजीह दे दी, तत्वीक दे दी। ठीक है मोहम्मद आजम जी है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अल्लाह ताला ने जन्नत और जहन्नम दोनों के लिए उनके रहने वाले अहल पैदा किए हैं। इसकी दलील दे रहे क़ाल तआला वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरन मिनल जिन्नि वल इंस, हमने यकीनन पैदा किया जहन्नम के लिए बहुत सारे जिन्नों और इंसानों को। आया तो जहन्नम की बात भी है, जन्नत की बात भी आई हुई है हदीस में और नुसूस में। वअन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत दुइया कौकब सबिल मिनल अंसार, आयशा फरमाती कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मर्तबा एक अंसार के बच्चा एक इंतकाल कर गया था, उसके जनाजे के लिए बुलाया गया। फ़क़ुल्तु या रसूल अल्लाह, तो मैंने कहा अल्लाह के रसूल तूबा लिहाज़ा, इसके लिए तो बड़ी खुशी की बात है, अच्छी बात है, इसके लिए खुशखबरी है। उस्कूरुम मिन हसाफिल जन्नत, ये तो जन्नत की चिड़ियों में से एक चिड़िया है।
لم يعمل السوء ولم يدركه، نہ تو خود کوئی برا کام کیا اور نہ کوئی برا کام اس کو پہنچا لاحق ہوا، تو یہ جنت میں جائے گا. طوبی لہذا آپ نے کہا آؤ غیر ذالک یا عائشہ، تم جو کہہ رہے ہو یہ بات ہے یا اس کے علاوہ بھی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ مطلب تم جنت کی خوشخبری دے رہی ہو اس کو، ممکن ہے جنت نہ جائے. ان اللہ خلق للجنت اعلا، اللہ تعالیٰ نے جنت کے لیے اس کے رہنے والے پیدا کیے. خلقهم لها، ان کو پیدا کیا جنت کے لیے. وهم فی اصلاب آبائہم، اس حال میں کہ وہ لوگ اپنے باپوں کی پیٹھوں میں تھے، پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ نے ان کو جنت کے لیے طے کر دیا. وخلق للنار اعلا، اور جہنم کے لیے بھی کچھ لوگ پیدا کیے. خلقهم لها وهم فی اصلاب آبائہم، وہ بھی جہنم کے لیے پیدا ہوئے اس حال میں کہ اپنے باپ کی پیٹھوں میں تھے، باپوں کی پیٹھوں میں تھے. رواه مسلم ابو داؤد والنسائی. یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کو منع فرما دیا کہ ایک مومن کے بیٹے، انصاری مسلمان کے بیٹے، تو مسلم کا بچہ تھا، مسلمانوں کا بچہ طفل مسلم تھا، تو اس کو منع کرتے کہ نہیں اس کو یہ ایسے نہ کہو، پتہ نہیں جنتی اور پتہ نہیں جہنمی. یہاں پر ایک مسئلہ ہے، کیا مسلمانوں کے بچے جنتی ہیں یا مسلمانوں کے بچوں کے علاوہ کفار کے بچے، مشرکین کے بچے جنتی ہیں یا جہنمی؟ اس مسئلے میں علماء کی جو تحقیقی بات ہے، تحقیق ہے، وہ یہ، بلکہ تقریباً اجماع ہے اس مسئلے میں، اجماع کہہ لیجیے اس پہ، کہ جو مسلمانوں کے بچے ہیں، نابالغ بچے، چھوٹے دودھ پیتے بچے ہوں یا نابالغ، مسلمانوں کے بچے سب کے سب جنت میں ہیں، جنت میں جائیں گے بلا اختلاف، چونکہ وہ ایک تو مومنوں کے بچے ہیں، مسلمانوں کے بچے ہیں، دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فطرت پہ پیدا کیا ہے، ایمان پہ پیدا ہوئے ہیں، فطرت ایمانیہ پہ، اور اس کے بعد وہ لوگ انہوں نے سن تکلیف کو نہیں پہنچے، مکلف نہیں ہوئے، لہٰذا وہ جنت میں جائیں. دوسرا اب یہ والی جو بات تھی اس کے بارے میں علماء نے کہا کہ یہ حدیث منسوخ ہے. اس سے پہلے اللہ کے وسلم، مطلب یہ پہلے ایک شروع کی بات ہے، اللہ کے وسلم کو اس مسئلے میں مزید وحی اور علم نہیں آیا تھا. جب بعد میں آپ کے پاس مزید وحی آئی اور علم آیا تو آپ نے اس کو باقاعدہ اس کے بارے میں فرما دیا. اور دوسری احادیث میں کہ آپ نے خوشخبری دی کہ جس کے 2 بچے مر جائیں، جس کا 1 بچہ مر جائے وہ جنت میں جائے گا، تو باقاعدہ آپ نے خوشخبریاں دی ہیں جنت میں جانے کی ان بچوں کے لیے، اور بلکہ وہ سفارش کرے گا، اس طرح کی باتیں آئی ہوئی ہیں. اور ایک حدیث ہے، حدیث سمرہ بن جندب بڑی مشہور ہے کہ اللہ کے وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ خواب میں جنت کو دیکھا، جنت میں ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، ان کے پاس بچے تھے تو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ظاہر ہے کہ آپ نے کہا اولاد الناس. اب اسی میں مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ مشرکین کے بچوں کا کیا ہوتا ہے. اس کے بارے میں بہت سارے اقوال علماء کے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جہنم میں جائیں گے، اپنے باپ اپنے وہ بھی جہنمی ہے اور ان کے ماں باپ بھی جہنمی ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ وہ اپنے ماں باپ کے تابع ہیں، چاہے تو ان کے ماں باپ اگر دنیا میں شرک پر رہے تو وہ بھی مشرک بن رہیں گے، جہنم میں جائیں گے. اور یہ بچہ مر گیا، اس سے مراد وہ بچے ہیں جو بچپنے میں مر جائیں. کس نے لکھا وقت ہو رہا ہے، کس نے لکھا ہے؟